أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرین۔ معزز ناظرین، آپ حضرات کی خدمت میں سلام کے بعد جس مناسبت سے یہ پروگرام ہو رہا ہے لبیک یا زہرا کے عنوان سے، جو ولادت باسعادت سیدۃ نساء العالمین کی مناسبت سے رکھا گیا ہے، اس میں ہم تبریکات پیش کر رہے ہیں۔ خداوند عالم آپ تمام خواتین و حضرات کو اپنے رحمت اور حفاظت میں رکھے۔ شیعہ قوم میں یہ جو رواج ہے کہ ہم تاریخ اسلام کی جو اہم خواتین ہیں ان کے مناسبات کو بھی ہم یاد رکھتے ہیں، ولادت کا سلسلہ ہو یا وفات کا سلسلہ ہو۔ یہ در حقیقت موجودہ دور میں جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہے کہ اسلام نے خواتین کو اتنی اہمیت نہیں دی ہے، یہ اس کا بہت ہی پاورفل جواب ہے۔ اس لیے کہ جب ہم تاریخ ادیان کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں خواتین کا جو کردار ہے بہت اہم ہے۔ اگرچہ کما حق ہو ان کی قدردانی نہیں کی گئی ہے۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ کی داستان کو دیکھیں، اس میں سارہ اور ہاجرہ بغیر یہ داستان ممکن نہیں ہے۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ کی تاریخ کو دیکھیں، ان کی والدہ اور بہن کے ذکر کے بغیر یہ واقعہ جو ہے نامکمل ہے۔ جناب عیسیٰ روح اللہ کے اعجازی ولادت کو دیکھیں، اس کی گفتگو جناب مریم کے تذکرے کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ حتمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی مجاہدات اور قربانیوں کو دیکھیں، اس میں جناب خدیجہ کے بیان کے بغیر یہ تاریخ کا بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ امیر المومنین کی حیات میں مسئلے ولایت میں اگر آپ دیکھیں تو جناب فاطمہ کی نصرت جو ہے بہت ہی اہم کردار اس میں ہے۔ حسین ابن علی کی تحریک اصلاح کو آپ دیکھیں، اس واقعے کا ذکر کرنا شریکت الحسین زینب کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ تو جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی اہم شخصیتیں گزری ہیں ان کے ساتھ ساتھ خواتین کا بھی اہم کردار رہا ہے۔ اور اسی پس منظر میں جناب سیدہ کہ آپ اس تاریخ اور مناسبت کو اگر آپ دیکھیں تو جناب سیدہ کی اہمیت تاریخ اسلام میں خصوصاً مذہب تشیع میں بہت ہی عظیم ہے۔ خداوند عالم نے انسان میں یہ جذبہ پیدا کیا ہے کہ وہ ہمیشہ کمال کی تلاش میں رہتا ہے، اپنے کو بہتر سے بہتر بنانا چاہتا ہے۔ لیکن انسان جب کمال کے اس راہ میں کمال کی تلاش میں نکلتا ہے تو صرف کمال کا تصور کافی نہیں ہے، اس کے لیے لازمی ہے کہ اس کے سامنے کوئی نمونہ ہو، کوئی رول ماڈل ہو، کوئی مثال ہو، اور جسے وہ دیکھ کر، جن کے بارے میں سن کر ان کی پیروی کرے، ان کی تأسی کرے۔ دین اسلام میں خصوصاً تاریخ تشیع میں حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا امیر المؤمنین کے ساتھ انسان کامل کے بہترین نمونہ اور مثال ہیں۔ انسان کامل اگر بننا ہے تو ہمیں ان کی پیروی کرنا ہوگا، اور یہ بات صرف عقیدت کی بنیاد پر نہیں ہے، حقیقت کی بنیاد پر ہے۔ رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کا ایک ارشاد ہے جس میں فرماتے ہیں کمل من الرجال کثیر، کہ مردوں میں سے بہت سے ہیں جو کمال کے درجات پر فائز ہوئے ہیں۔ انبیاء کو دیکھ لیں، مرسلین کو دیکھیں، ائمہ کو دیکھ لیں۔ ولم یکمل من النساء، لیکن جب خواتین کی بات آتی ہے تو ان میں کمال کے درجے پہ بہت کم پہنچی ہیں۔ الا مریم بنت عمران و آسیہ بنت مزاحم امرأۃ فرعون و خدیجہ بنت خویلد و فاطمہ بنت محمد،
رسول اسلام کہتے ہیں جہاں تک خواتین کی بات ہے اس میں کمال کے درجے پہ اگر کوئی پہنچا ہے تو صرف 4 خواتین ہیں۔ سب سے پہلے مریم بنت عمران کا ذکر ہے، جناب عیسیٰ کی والدہ، آسیہ بنت مزاحم جو فرعون کی زوجہ تھیں، اور خدیجہ بنت خویلد رسول اللہ کی زوجہ، اور فاطمہ بنت محمد۔ کمال کی بات یہ ہے کہ تمام آپ احادیث شیعہ و سنی کو دیکھیں کہ جہاں رسول اسلام نے بہترین خواتین کا ذکر کیا ہے، چاہے وہ دنیا کی ہوں یا جنت کی ہوں، یا جہاں کمال کی بات ہو رہی ہے اس میں دور اسلام میں خدیجہ کا ذکر ملے گا، فاطمہ کا ذکر ملے گا، لیکن کسی اور خاتون جو رسول کے ساتھ تھی ان کا ذکر نہیں ملے گا۔ اور یہ خود ایک کمال کی بات ہے کہ رسول اسلام نے صرف خدیجہ اور فاطمہ کو ان خواتین میں سے قرار دیا ہے جو کمال کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز تھی۔ جناب فاطمہ زہرا ان میں سب سے اعلیٰ ہیں۔ ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے her life is basically the role model for us۔ اگر آپ جناب سیدہ کی زندگی کا مطالعہ کریں، واقعات جو آپ مجالس میں سنتے رہتے ہیں، تقاریر میں سنتے ہیں، ان پر اگر غور کریں تو آپ کو ایک کمال کا نمونہ اور مثال نظر آئے گی۔ مثلا عبادت خداوندی بھی ہے ایک طرف، اور خلق خدا کا خیال بھی ہے، روزے کا معاملہ بھی ہے اور صدقہ کا بھی معاملہ ہے۔ سورہ دہر کے واقعے کو دیکھیں، ایک طرف جو ہے روزہ ہے خداوند عالم کی عبادت کے لیے، دوسری طرف خیرات و صدقات کی مثال جو ہے کہ افطار کے وقت روٹیوں کو دے دینا۔ یہ جو پرسپیکٹیو ہے کہ ہمیں خداوند عالم کی عبادت بھی کرنی ہے اور خلق خدا کا بھی خیال رکھنا ہے، یہ در حقیقت بنیادی اسلامی اقدار ہیں کہ دین اسلام صرف دین عبادت نہیں ہے بلکہ دین معاشرت بھی ہے۔ جناب سیدہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے کہ وہ منبع علم تھی۔ خداوند عالم نے جو افاضہ کیا ہے علم اور آگاہی کے سلسلے میں، فضہ کے ساتھ جو دور گزرا ہے، فضہ کا جناب سیدہ کے گھر میں، یہی ہمارے لیے مثال ہے۔ فاطمہ صرف منبع علم نہیں تھی بلکہ نمونہ عمل بھی تھی۔ آپسی تعلقات کو آپ دیکھیں، وہ مالکہ ہیں اور فضہ جو ہے خادمہ ہیں، لیکن مالکہ کی حیثیت سے کہتی ہیں کہ دیکھو کام کی تقسیم میں ہم دنوں کو تقسیم کر رہے ہیں، ایک دن ہم کام کریں گے تم آرام کرنا، ایک دن تم کام کرو اور ہم آرام کریں گے۔ یہ مثال آپ کو ابھی بھی کہیں نہیں ملے گی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں جہاں حیا اور طہارت اور پاکیزگی کی بات ہوتی ہے، حجاب کا معاملہ ہے، جناب سیدہ ہمارے لیے بہترین نمونہ اور اسوہ ہے، خصوصاً خواتین کے لیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضرورت کے وقت میدان عمل میں بھی آتی ہیں اور خطبہ پیش کرتی ہیں۔ یہ فدق کے لیے صرف نہیں تھا، در حقیقت یہ ایک لحاظ سے سٹیپنگ سٹون تھا ولایت علی کے مطالبے کے لیے۔ اور یہ مثال ہے جناب سیدہ کے اس زندگی میں کہ حجاب اجتماعی فعالیت میں رکاوٹ نہیں ہے، بیریئر نہیں ہے۔ حجاب کے دامن کو تھامے ہوئے خواتین وقت ضرورت میدان عمل میں شریک ہو سکتی ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں جہاں تک دین کی حفاظت کی بات ہے، امیر المومنین کے لیے رسول کی وفات کے بعد کا جو دور بہت ہی مشکل دور تھا، لیکن اس مشکل دور میں علی کے لیے سب سے مضبوط سہارا ولایت علی، امامت علی کے لیے جناب فاطمہ الزہرا کی ذات گرامی تھی۔ بلکہ خود امیر المومنین کے ایک جملہ ہے جو بیوی کے دفن کرنے کے وقت اعلان کیا تھا انہوں نے کہ میرے 2 حمایتی ستون تھے، ایک رسول اللہ کی وفات پہ گر گیا اور دوسرا ستون آج گرا ہے۔ تو خود امیر المؤمنین ایک لحاظ سے اعتراف کر رہے ہیں اور قدردانی کر رہے ہیں وہ کردار جو جناب سیدہ نے ادا کیا ہے۔ اور اس کی مثال یہ ملتی ہے تاریخ میں، صحیح بخاری میں بھی ہے کہ فاطمہ
کا وجود اتنا پاورفل تھا کہ جب تک وہ زندہ رہیں دوبارہ علی سے بیعت کا مطالبہ نہیں ہوا۔ تو یہ مثالیں ہیں کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آخرت بھی ہے، دنیا بھی ہے، علم بھی ہے، عمل بھی ہے، حیا بھی ہے، اجتماعی ذمہ داری کا احساس بھی ہے۔ اور اسی عنوان سے اگر آپ دیکھیں، بیٹی کے عنوان سے جو اگر مثال دیکھنی ہے تو فاطمہ کو دیکھیں، ماں کی حیثیت سے اگر مثال دیکھنی ہے تو فاطمہ کو دیکھیں، زوجہ کی حیثیت سے اگر مثال دیکھنی ہو تو فاطمہ کو دیکھیں۔ خصوصاً جو میرڈ لائف تھی جناب سیدہ کی امیر المومنین کے ساتھ، یہ جذبہ مودت و رحمت کی بنیاد پہ تھی، جہاں ایک مائی رائٹس کی بات نہیں ہو رہی تھی، بلکہ آگے بڑھ کے ایثار اور قربانی کی بات تھی۔ اور انہی باتوں کو اگر ذہن میں رکھے انسان، خصوصاً ہماری خواتین اور ہمارے مرد بھی، تو وہ ان کی زندگی جو ہے بہتر سے بہتر ہو سکتی ہے، اور وہ یقیناً میدان کمال میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے اگر علی اور فاطمہ کی مثال سامنے رہے تو لہٰذا جناب سیدہ کو صرف رسول کی بیٹی نہ سمجھیں، جناب سیدہ کو صرف امیر المومنین کی زوجہ نہ سمجھیں، جناب سیدہ کو صرف حسنین کی ماں نہ سمجھیں، بلکہ جناب سیدہ بذات خود ولیت اللہ العظمیٰ تھی۔ یہ حلقہ وصل تھی سلسلے نبوت اور سلسلے امامت کے درمیان، بذات خود قابل احترام تھی، ہمارے لیے حجت خدا تھی، ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں۔ اور اس پرسپیکٹیو سے جب آپ جناب سیدہ کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو زندگی 1400 سال پہلے کی تھی، لیکن ابھی بھی سیدہ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ بن سکتی ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ سے دعا ہے کہ خداوند عالم ہم میں وہ آگہی دے، ہمیں وہ علم دے کہ ہم محمد و آل محمد خصوصاً جناب سیدہ کی عظمت کا ادراک کر سکیں، اور ان کی زندگی کے جو عملی پہلو ہیں اس کو ہم ایک نمونہ بنا سکیں، اور ان کی تعصی میں اور پیروی میں کمال کی طرف گامزن ہو۔ خداوندہ آپ سب کو بحق فاطمہ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔